بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہد کی مکھی کا دلچسپ واقعہ۔ شہد کی مکھی کا رس اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے اور اس کے شہد میں اتنی شفا کیوں ہوتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکھی سے کیا سوال کیا اور مکھی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیا؟ شہد کی مکھی کا شہد کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس کو کئی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی بات سنائیں گے جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پر آپ ٹھہر گئے اور حکم دیا کہ جو کچھ بھی کھانا ہے یہاں پر کھا لو۔ تو صحاباؤں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے؟ کہ صحاباؤں نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے اور شور مچا رہی ہے۔ صحاباؤں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ شہد کی مکھی اتنا شور کیوں مچا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس لیے کہ صحاباؤں کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ ہم نے یہاں قریب غار میں شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے اور ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ شہد آپ کے لیے ہم لا سکیں۔ جب مکھی نے ایسا کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالہ لے کر اس مکھی کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی اڑتی ہوئی ایک غار میں پہنچ گئی جس غار میں ان مکھیوں نے شہد جمع کر رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار میں پہنچے تو آپ نے شہد دیکھا۔ آپ نے شہد کا چھتا نچوڑ کر پیالے میں ڈال لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں تشریف لے آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تمام صحاباؤں میں تقسیم کر دیا۔ جب تمام صحابہ کھانا کھانے لگے تو وہ مکھی پھر سے آ گئی اور بھن بھنانا شروع کر دیا۔ صحاباؤں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر سے شور کر رہی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک مکھی سے سوال کیا ہے اور مکھی اس کا جواب دے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے مکھی سے سوال کیا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ تو مکھی نے فرمایا کہ ہم پھولوں کو چوستے ہیں، وہ ہماری خوراک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھول کڑوے ہوتے ہیں، پھیکے ہوتے ہیں اور بد ذائقہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر شہد کیسے بن جاتے ہیں؟ تو مکھی نے جواب دیا، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک سردار ہے، جب ہم تمام مکھیاں پھولوں میں رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم تمام مکھیاں اپنے امیر کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہیں۔ جب ہم درود پاک پڑھ لیتی ہیں تو وہ کڑوے پھول، پھیکے پھول، رس میٹھا ہو جاتا ہے اور اس درود کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مکھیوں کو 20 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے اور اسی مقصد کے لیے ان مکھیوں کو ہزاروں میلوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ ہر شہد کے چھتے میں ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ اس ملکہ مکھی کا کام ہوتا ہے انڈے دینا اور اپنے خاندان کو سنبھالے رکھنا۔ ایک دن میں تقریباً 1500 اور پوری زندگی میں تقریباً 2 لاکھ تک انڈے دے سکتی ہے۔ یہ ملکہ مکھی ان تمام مکھیوں میں سائز میں بڑی ہوتی ہے۔ ان مکھیوں کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت عطا کی ہے کہ یہ مکھی ایک پھول 2 پھول نہیں بلکہ 100 پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں اور اپنے زبان میں ہی رکھتی ہیں، پھر شہد کے چھتے میں آ کر اس رس کو ڈال دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر مہینے صبح میں شہد چاٹے تو اس کو کوئی بھی بڑی مصیبت نہیں آئے گی۔ ایک بار ایک شخص
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور کہنے لگا کہ میرا بھائی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد چٹاؤ۔ وہ دوسری بار پھر آیا اور اس نے یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی شہد کا کہا۔ تیسری بار پھر آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی شہد چٹانے کو کہا۔ جب چوتھی بار آیا تو اس نے کہا کہ ابھی تک کوئی شفا نہیں ملی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی بھی اسے شہد چٹاؤ۔ اللہ کے کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ اگر آپ کے بدن پہ ایک پھوڑا بھی نکل آتا تو آپ اس پر شہد کا لیپ کر دیتے تھے۔ شہد کی مکھی کا شہد آج بھی کئی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں میں اور دوسری مکھیوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ شہد کی مکھی کڑوے پھول، پھیکے پھول اور بد ذائقہ پھولوں کو چوس کر میٹھا رس بناتی ہے، اور دوسری مکھیاں وہ میٹھی چیزوں پر آ کر مسلط ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز، اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔